والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد میت کی تدفین سے متعلق بات چل رہی تھی۔ قبر میں میت کو اتارتے ہوئے دعا پڑھنی چاہیے، اور وہ دعا حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارا کرتے تھے تو وہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اگر عربی میں یاد نہ ہو تو کم سے کم اردو میں ہی، اپنی زبان میں ہی کہہ لینا چاہیے کہ میں اللہ کے دین پر اس میت کو قبر میں اتار رہا ہوں۔ اور بعض روایات میں اللہم اجر من الشیطان کے الفاظ بھی اس میں زائد ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح قبر میں کوئی چٹائی وغیرہ اندر بچھانی نہیں چاہیے۔ قبر کے اندر میت کو اتارنے کے لیے پیچھے کوئی بھی چیز، چٹائی یا کوئی چیز، چادر وغیرہ کوئی بچھائی نہیں جائے گی۔ البتہ اگر بارش وغیرہ کا موسم ہو اور قبر کے اندر پانی بھر رہا ہو، نکالنے کے باوجود بھی مکمل طور پر نہ نکل پا رہا ہو، تو ایسی صورت میں تیز بارش وغیرہ کی حالت میں کوئی چیز بچھا کر اس کے اوپر میت کو رکھا جا سکتا ہے۔ قبر کو کوہان نما بنانا چاہیے، ایک بالش زمین سے تقریباً اٹھی ہوئی ہو۔ بہت زیادہ اونچی کرنا یا اس کے اوپر قبہ بنانا، اس کے اوپر کوئی گنبد بنانا یا اس کو سیمنٹڈ کرنا، ماربل وغیرہ لگا کے پکا بنانا، یہ سب قبر کے بنانے کے وہ طریقے ہیں جو دور صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے ثابت نہیں۔ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بر صغیر کے اندر، قبرستان کے اندر ایک پوری دنیا آباد ہوتی ہے، اس کو ماربل سے اور خوبصورت طریقوں سے اس کو سایہ دار بنانے کے لیے اوپر چھجے بنائے جا رہے ہوتے ہیں، سائبان لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب طریقے جو ہیں وہ اسلام و سنت کے مطابق نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ قبر کی مٹی وغیرہ اگر ملنے کا اور مکس ہونے کا یا آگے جا کر قبر کے نشانات مٹنے کا اندیشہ ہو، اس کا چوکور سا چاروں طرف بارڈر لگا کر بیچ میں ویسے ہی کچی رہے اور چاروں طرف سے اس طریقے سے بارڈر لگائے جا سکتے ہیں، لیکن بیچ میں اس طریقے سے پکا بنانا اور پھر اس کے اندر کوئی پودے وغیرہ لگانا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہم اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام و سنت سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قبر میں مٹی ڈالتے ہوئے بھی دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی سورۃ طٰہٰ، اس کے اندر ایک آیت ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قبر میں مٹی ڈالتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ پہلی مٹھی ڈالتے ہوئے منہا خلقناکم، دوسری میں وفیہا نعیدکم، اور تیسری میں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور کل قیامت کے دن اسی سے تمہیں اٹھائیں گے۔ تو یہ پڑھنا چاہیے۔ قبر میں کوئی نشانی لگائی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنانے کے بعد حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتقال ہوا تھا، یہ پہلے صحابی ہیں جو ہجرت کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا۔ آپ نے ان کو دفنایا اور دفنانے کے بعد آپ نے کوئی پتھر منگا کر ان کے سرہانے رکھا اور فرمایا کہ یہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ میں اپنے خاندان کے، اپنے گھرانے کے دوسرے لوگوں کو بھی یہی قریب میں دفن کروں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی کے طور پر پتھر رکھا تھا۔ اس لیے پتھر جو رکھا جاتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نشانی کے طور پر رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر جو قبر پر کتبے لگائے جاتے ہیں اور اس کے اندر لمبی لمبی آیات اور آیتیں اور قل اللہ اور اسی طرح آیت الکرسی، فلاں تاریخ کو پیدا ہوا اور فلاں تاریخ کو انتقال ہوا، یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنے پاس ڈائری میں رکھیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ قبرستان میں یہ چیزیں لکھنے کی صورت میں کیا مناظر ہوتے ہیں، کبھی دن کے وقت میں یا رات میں جا کر آپ دیکھیں تو کتے جو چل رہے ہوتے ہیں وہ کیسے کود رہے ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی دیکھنے کا منظر بھی قابل نہیں ہوتا۔ انسان کو چاہیے کہ اس طرح کی تمام چیزوں سے بچے کہ جو بےدبی کا ذریعہ بنے۔ کتبہ لگانا مسئلے کی روح سے شرعاً جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں۔ اگر آیات قرآنیہ پر مشتمل ہو تو جائز ہی نہیں۔ اگر صرف نام کی حد تک کتبہ لگایا جائے تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ قبر کے اوپر نہ ہو، قبر سے ہٹ کر سرہانے ہو، تھوڑا سا فاصلے پر ہو، لیکن قبر کے اوپر نہ ہو۔ قبر کے اوپر لگانے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے صراحتاً
کہ آپ نے فرمایا قبر کے اوپر مت لکھو، تو قبر کے اوپر کوئی تحریر وغیرہ نہیں لکھنی چاہیے۔ باقی اس کے سرہانے لکھا جا سکتا ہے یا نہیں، اس بارے میں چونکہ حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کتبہ نہ لگایا جائے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے، کوئی بزرگ ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی مقدس بڑی شخصیات ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں دوسرے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، تو ان کے سرہانے تھوڑے سے فاصلے پر لکھ کے لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن بہتر پھر بھی بہرحال ہمارے اکابر کا مزاج یہ ہے کہ وہ اس چیز سے منع کرتے تھے۔ لیکن اگر برابر میں سرہانے کچھ فاصلے پہ لگایا جائے تو میں نے عرض کیا کہ جواز کے درجے میں۔ اوپر سے پھر پانی چھڑک دینا چاہیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دفنانے کے بعد پانی چھڑکا کرتے تھے۔ ایک تو یہ سنت عمل ہے، دوسرا اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مٹی اس کی خشک ہوتی ہے وہ جم جاتی ہے، تو اس طرح کوہان کی جو شکل بنانا مقصود ہوتا ہے اس میں آسانی ہوتی ہے۔ قبر کے اوپر پھول چھڑکنا، قبر کے اوپر پھول ڈالنا، پھولوں کے ہار ڈالنا یا پھولوں کی پتیاں اس کے اوپر ڈالنا، کل بھی میں نے اس پہ مختصر بات کی تھی کہ یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور صحابہ سے ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ قبر پر پھول ڈالنے کے بجائے اگر ہم اس کے لیے صدقہ خیرات کریں، اثار ثواب کریں، تو یہ پھول سے زیادہ وہی پھول جو ہم خرید کے لا کے ڈال رہے ہیں، اگر اسی پیسے کو بھی اگر ہم صدقہ کر دیں تو وہ قبر کے اندر صاحب میت کو، صاحب قبر کو، میت کو پہنچے گا۔ ان پھولوں کا قبر کے میت کے ساتھ ملنے کا کوئی تعلق نہیں۔ قبر کے سرہانے اور قبر کے پاؤں کے پاس سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور آخری آیات یہ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کے سرہانے فاتحۃ البقرہ پڑھی ہے، یعنی بقرہ کا ابتدائیہ مفلحون تک، اور اس کے پاؤں کے پاس آمن الرسول سے لے کے سورت کے اختتام تک یہ پڑھنا چاہیے۔ قبر کے اندر دفنانے کے بعد دعا مانگنا کیا یہ درست ہے یا نہیں، اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر قبر کے لیے، صاحب قبر کے لیے دعا مانگنے کا حکم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ البتہ اجتماعی طور پر سب ہاتھ اٹھا کے مخصوص طور پر دعا کریں، یہ حدیث سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس کو سنت لازم یا فرض واجب نہ سمجھے، صرف اس لیے کہ اس موقع پر انفرادی دعا کے بجائے سب مل کر اگر دعا کر رہے ہوں تو سنت نہ سمجھنے کی نیت کے ساتھ درست ہے۔ اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ قبر کے گرانے، قبر کے جو سرہانے ہیں اس میں حلقہ بنانے کی شکل کے بجائے قبلہ رخ ہو کر اگر دعا مانگی جائے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس کی صورت بھی ایسی کوئی نہ بنے کہ جس میں صاحب قبر سے کچھ مانگنے کی نوبت جیسے آتی ہے۔ دفنانے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا جائے، یہ لوگ سوال کرتے ہیں بہت سے کہ بھئی قبر کے اندر دفنانے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا جائے۔ ایک صحابی سے اس کا ثبوت ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی قولی یا عملی طور پر آپ کا ارشاد مقبول نہیں ہے، البتہ ایک صحابی کی وصیت موجود ہے کہ انہوں نے یہ اپنے بچوں کو وصیت کی تھی کہ جب تم مجھے دفنا دو تو میرے دفنانے کے بعد اتنی دیر قبر کے پاس کھڑے ہونا کہ جس میں کوئی اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کیا جا سکے۔ چونکہ ایک صحابی کی وصیت تھی، اس وصیت کے مطابق یہ کام کرنا درست ہے کہ دفنانے کے بعد کچھ دیر وہاں پر ٹھہرا جائے۔ ان صحابی نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اس لیے ٹھہرنا تاکہ میں تمہارے ذریعے سے کچھ انسیت حاصل کروں۔ ظاہر قبر کی ایک اپنی تنہائی ہوتی ہے اور ابتدائی طور پر وہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے، تو کچھ دیر اگر ٹھہرا جائے اور کچھ دیر وہاں اٹھ کر دعائیں وغیرہ مانگی جائیں اور خاص طور پر سورہ یاسین وغیرہ اگر پڑھ لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ سورہ یاسین شریف کے پڑھنے کا خاص طور پر حدیث میں بھی تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو۔ جب انسان کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے اس موقع پر بھی سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، جان نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، اور دفنانے کے بعد بھی اور وقتاً فوقتاً جب آپ قبرستان میں جائیں ویسے ہی زیارت کے لیے تو دیگر چیزوں کے ساتھ اگر وقت ہو تو سورہ یاسین بھی پڑھنی چاہیے۔ سورہ یاسین کے پڑھنے سے میت کو انسیت حاصل ہوتی ہے، اس کے اوپر زیادہ انوارات اور برکات کا نزول ہوتا ہے۔ بطور خاص حدیث میں سورہ یاسین کا تذکرہ ملتا ہے۔ قبر کو پختہ بنانا، ماربل وغیرہ لگانا، اس کے اوپر بات ہو چکی ہے۔ قبر پہ دفنانے کے بعد کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا، جو میت کے گھر میں کھانے وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے،
یہ ایک رسم اور ایک رواج کی ایک شرعی رسم اور ایک رواج کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں۔ البتہ مسئلے کے دوسرے اگر دور کے خاندان کے افراد آئے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو دور دراز کے لوگ آئے ہوتے ہیں اور تدفین وغیرہ کے اندر کھانے کا وقت بھی ہو جاتا ہے، کافی وقت گزر جانے کے بعد، تو ان کے لیے کھانے کا انتظام اگر ایک انسان سادہ انداز میں لازم نہ سمجھتے ہوئے کرنا چاہے تو شرعی طور پر جائز ہے، لیکن اس کے لیے بہتر شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ جس گھر میں انتقال ہوا ہے اس کے اوپر اس بوجھ کو ڈالنے کے بجائے اس کے اڑوس پڑوس کے لوگ یہ کام کریں۔ ہمارے یہاں ہونا یہ چاہیے تھا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جس کے گھر میں انتقال ہو ایک تو وہی کرتا ہے، ایک تو یہ پابند ہوتا ہے کہ وہ کرے گا، اگر نہیں کرے تو لوگ کوستے ہیں، ملامت کرتے ہیں۔ ملامت کرنے کا مطلب یہ کہ ایک رسم ایک رواج ہے، اگر وہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور دور کے خاندان کے لوگ آئے ہوئے اس میں کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو اس میں ملامت کرنا اور اس کو لازم سمجھنا یہ چیز غلط۔ دوسرا یہ کہ اڑوس پڑوس کے لوگ بھی اس موقع پر اپنے گھر میں کھانے کے بجائے اس کے گھر میں آ کے کھا لیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس کے گھر میں انتقال ہوا ہے اس کے گھر میں چولہے جلانے کھانے پکانے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے پکا کے بھیجیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اپنے چولہے بند کر کے ان کے گھر میں آ کے بیٹھ جائیں، اور پھر اس صورت میں اگر کھانا کم پڑ جائے یا کوئی شکایات ہو تو پھر بعض اوقات اس طرح کی چیزیں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں کہ فلاں چیز کم تھی اور ایسا کم تھا۔ یہ سوچا جائے، انسان شریعت سے ہٹ کر بھی سوچے، اخلاقیات کی بھی کتنی نامناسب بات نہیں ہے۔ ایک شخص کے باپ کا انتقال ہو گیا اور آپ اس کے گھر میں جا کے کھانے کے لیے آپ ایسے بیٹھے ہیں کہ اس میں کھانا کم ہو گیا تو آپ اس کو باتیں بھی سنا رہے ہیں، یہ تو بڑی عجیب سی قسم کی بات ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ سب سے بہتر شکل جو ہے وہ جو سنت و شریعت کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تھے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا تھا اصنعوا لآل جعفر طعاما، آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، اس لیے کہ ان کو ایسی مشغولیت ہو چکی ہے کہ وہ کھانے کی طرف توجہ نہیں دے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ سب سے بہتر شکل ہے کہ آپ نے لوگوں سے فرمایا، آپ نے آل جعفر سے نہیں فرمایا جعفر کے گھر والوں سے کہ آنے والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو، آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ آل جعفر کے لیے کھانے کا انتظام کرو کیونکہ ان کو مشغول کر رکھا ہے ہم نے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ سب سے بہتر شکل یہ، تو اگر یہ شکل اختیار کر لی جائے تو اس کے بعد تو پھر کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں رہتا۔ پھر اس کھانے میں اگر دوسرے افراد بھی شریک ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ میت کے گھر کا کھانا نہیں ہے، یہ دوسرا کوئی شخص ان کے لیے کھانے کا انتظام کر رہا ہے۔ اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ وہ اصل مقصد میں یہ کھانا ان کے گھر والوں کے لیے، آنے والوں کے لیے کھانا ثانوی درجے کا، لیکن جو کھانا کیا جا رہا ہوتا ہے یہ اس گھرانے کے لیے، لہٰذا ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلانا چاہیے، صرف یہ کہ کھانا بھیج دیا جائے کیونکہ وہ بھی کھانے کی طرف طبیعت ان کی مائل نہیں ہوتی، ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر دیواریں توڑ کے ان کے ہاتھ میں پکڑائے جائیں تاکہ اس غم کے موقع پر ان کو کھانے میں کسی قسم کا تکلف نہ ہو۔ اس کے بعد پھر یہ کہ قبر پر تلقین کرنا اذان دینا یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ بعض اوقات قبر میں سرانے دفنانے کے بعد تلقین کی جا رہی ہوتی ہے بآواز بلند کہ تم یاد کرو کہ زندگی میں کلمہ پڑھا کرتے تھے اور اب منکر نکیر کے سوال کے جواب میں تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے۔ یہ تلقین کرنا ہمارے ہاں بعض لوگوں میں رائج ہے، یہ بدعت کے ثبوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ بار بار یہ جملہ میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ اصل چیز ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ جو چیز سنت سے شریعت سے ثابت نہ ہو، دیکھنے میں کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز ابھی ہم نے 2 رکعت پڑھی ہے، اگر ہم سوچیں کہ 4 رکعت ظہر ہوتی ہے، ہم فجر میں بھی 4 رکعت پڑھیں گے، آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اگر کوئی امام پڑھائے بھی تو نہیں پڑھانے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ یہ 2 رکعت مزید اضافی ہے، شریعت و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو بھلے کتنا خوبصورت عمل کیوں نہ ہو، اس چیز کی اپنی کوئی ویلیو کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ صوم جو ہے وہ 3 دن کا جائز ہے، 3 دن سے زیادہ صوم بنانا، یہ میں نے حدیث بھی 2-3 دن پہلے عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس جملے کو غور کیجیے گا کتنی تاکید ہے اس میں، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ صوم نہ کرے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان اگر ہے تو یہ کام کرنا ہو۔ آگے پھر فرمایا سوائے اس عورت کے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک صوم میں بیٹھے۔
اس سے معلوم ہوا کہ صوم جو ہے وہ صرف 3 دن کا ہے. اس کے بعد صوم منانے کو جاری رکھنا، چہلم کرنا، برسی منانا، وقتاً فوقتاً جمع ہو کر غم کے اظہار کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہیں. اسی طرح سوئم کرنا، چہلم کرنا، برسی منانا، یہ مخصوص طریقے سے ایصال ثواب کے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں یہ سب سنت اور شریعت پر اضافہ ہے. ایصال ثواب کرنے میں آپ فری ہینڈ آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں. قرآن کریم پڑھیں، آپ شریف پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، میت کے لیے دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں. لیکن اس کے لیے ایک تو تیسرا دن مقرر کرنا، کہ تیسرے دن ہی، کیا تیسرے دن سے پہلے اس کو ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس سے پہلے اس کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں؟ اس کے لیے دعا تو پہلے موقع پر کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے مرحلے پر انسان اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ثابت قدمی کی دعا کرے، قبر کے مراحل میں آسانی کی دعا کرے. تیسرے دن تک کا انتظار کیوں؟ اسی طرح 40ویں دن کا انتظار کیوں؟ برسی منانے کے لیے کون سا دن مقرر کرنا؟ یہ سب چیزیں کہیں سے اس کا ثبوت نہیں. یہ صرف ہماری ایک رواجی چیز ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خاندان میں یہ چیز چلی آ رہی ہے، لہٰذا میں نے کرنا. تو خاندان کا ظاہر ہے کہ ہم نے دین اور کلمہ نہیں پڑھا. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. میت کے گھر میں 40 دن تک جس جگہ وہ مرنے والا رہتا تھا یا لیٹتا تھا، سوتا تھا، بعض گھروں میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ وہاں 40 دن تک اگربتی وغیرہ سلگائی جاتی ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے کہ جہاں پر وہ رہتا تھا وہاں پر اس کی روح واپس آتی ہے اور آ کر اس جگہ پر وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اس جگہ کو خوشبودار اور معطر کرتے ہیں. ان چیزوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. وہ اتنا فارغ تھوڑی ہے کہ وہ یہاں پر آئے. فرشتوں کے معاملات آگے، اس کی قبر کے معاملات، یہ سوچنے کی بات ہے، انسان کی کامن سینس کی چیز ہے کہ وہ قبر کے اندر جو دفنا کر آتا ہے اس کی روح آزاد کہیں بھی گھومتی رہے، ایسا کچھ بھی نہیں. اسی طرح شب برات وغیرہ کے اندر بھی لوگ گھروں میں اگربتیاں سلگاتے ہیں. کسی گھر میں اگر انتقال ہو کہتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں. کوئی روحیں وغیرہ کے آنے کا تصور اسلامی کانسیپٹ نہیں. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی بھی میت کے کچھ احکام آگے اس کے ترکے سے متعلق شروع ہوں گے کہ اب اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ کیا کام کریں. ابھی ہم دفنا کر تو آ چکے ہیں، لیکن دفنانے کے بعد بھی کچھ اہم کام کرنے کے ہوتے ہیں جو وراثت اور ترکے وغیرہ سے متعلق ہیں. وہ بھی انشاءاللہ بہت اہم موضوع ہے. غور سے سنیے گا. اللہ پاک ہم سب کو شریعت اور سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا أفضل ما كنت لعبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما